فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. آج آیت نمبر سورہ ہود 12 سے بیان ہے. کیا آپ وحی کے کسی حصے کو ترک کرنے والی ہیں اور آپ کا دل صرف اس بات سے تنگ ہونے والا ہے کہ وہ کافر یہ کہیں گے کہ آپ پر کوئی خزانہ کیوں نہ نازل کیا گیا، یا آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ آپ تو صرف ڈرانے والی ہیں اور اللہ ہر چیز کا نگہبان ہے. اب آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار جو ہیں، جو باتیں کیا کرتے تھے، ان کا پھر سے ایک جواب اور ان کی حالت اور اس کے اوپر اپنے محبوب کو ایک بات فرمائی جا رہی ہے کہ کیا آپ وحی کے کسی حصے کو ترک کرنے والی ہیں؟ کیا آپ وحی کے کسی حصے کو ترک کر سکتی ہیں اور آپ کا دل صرف اس بات سے تنگ ہونے والا ہے کہ وہ کافر، آپ اس بات کی وجہ سے پریشان ہو جائیں گے کہ وہ کافر یہ کہیں گے کہ آپ پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، یا آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، کوئی فرشتہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ تو آپ تو صرف ڈرانے والی ہیں اور اللہ ہر چیز کا نگہبان ہے. اب کافروں نے آ کر کہا، اور اس کا پہلے بھی بے شمار آیات کے ضمن میں بیان ہو چکا ہے کہ کافروں نے آ کر کہا کہ یہ قرآن جو آپ ہمیں پڑھ کر سناتی ہیں، اس میں تو ہمارے خداؤں کو بہت برا بھلا کہا گیا ہے، اس لیے ہم اس قرآن کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. ہم اس کو ماننے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہیں کہ اس قرآن کے اندر کافروں کو بہت برا بھلا کہا گیا ہے، ہمارے خداؤں کو بہت برا بھلا کہا گیا ہے. کافروں کو تو کہا ہی گیا ہے برا بھلا، ہمارے خداؤں کو بہت برا بھلا کہا گیا ہے، تو اس لیے ہم اس قرآن کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہاں، اگر آپ ایسا قرآن لے آئیں جس میں ہمارے بتوں کو کوئی برا بھلا نہ کہا گیا ہو تو پھر ہم آپ پر ایمان لا سکتے ہیں. یعنی وحی کو تبدیل کر دیں، کوئی اور وحی لے آئیں، یا خود سے کوئی وحی بنا لیں. یہ پہلے بھی اس کا بڑے تفصیل سے ذکر ہو چکا ہے. تو یا تو کیونکہ اس قرآن کو تو ہم مانتے نہیں ہیں، کیونکہ اس کے اندر ہمارے خداؤں کو برا کہا گیا ہے، ہمارے بتوں کو برا کہا گیا ہے. ہاں، اگر آپ کوئی ایسا قرآن لے آئیں یا ایسی وحی لے آئیں جس میں ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہا گیا ہو، تو پھر ہم اس قرآن کو ماننے کے لیے جو سے تیار ہیں، اور پھر ہم آپ پر ایمان لا سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ سچے نبی ہوتے تو پھر آپ کے پاس سونے، چاندی، لال اور جواہرات کے انبار ہوتے، آپ کے پاس دولت کے انبار ہوتے، آپ لوگوں کے اندر تقسیم کرتے، اور جب آپ لوگوں کے اندر دولت اور چاندی، سونا اور چاندی تقسیم کرتے تو لوگ آپ کی بات مانتے. پہلی چیز تو یہ کہ یا تو آپ کوئی ایسا قرآن لے کر آئیں کہ جس کے اندر ہمارے خداؤں کو برا نہ کہا گیا ہو، پھر تو ہم اس قرآن کو بھی مانیں گے اور آپ پر بھی ایمان لائیں گے.
اور دوسری چیز یہ کہ یا تو آپ کے پاس کوئی دولت کے انبار ہوتے، سونے چاندی کے ڈھیر ہوتے، آپ لوگوں میں تقسیم کرتے تو لوگ آپ کی دولت کو دیکھ کر آپ کے اوپر ایمان لے آتے جن سے، تو آپ کی بات مانتے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ یا تو آپ کے ہمراہ جو ہے کوئی فرشتہ بھی آیا ہوتا، کوئی فرشتہ آپ کے ساتھ ساتھ ہوتا، تو تب تو لوگوں کو آپ کی صداقت کا وہ فرشتہ یقین دلاتا جون سا، وہ فرشتہ بتاتا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں جون سے۔ اور اگر کوئی ماننے سے انکار کرتا تو اس کو الٹا ٹانگ دیتا، یا اس کو مار دیتا، یا اس کو تکلیف دیتا۔ تو اگر ایسی بات ہوتی اور دو چار لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہوتا تو کوئی بندہ آپ کی دعوت کو رد نہ کرتا۔ یہ تین چیزیں ہیں، یا تو یہ کہ آپ کوئی ایسا قرآن لے کر آئیں کہ جس کے اندر ہمارے خداؤں کو برا نہ کہا گیا ہو، تب تو ہم ایمان لے آئیں گے، یا یہ کہ آپ کے پاس کوئی سونے چاندی کے ڈھیر ہوں جو آپ لوگوں میں تقسیم کریں تو لوگ آپ پر ایمان لے آئیں، آپ کی بات مانتے۔ تو یا پھر تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا اور وہ فرشتہ آپ کی نبوت کی جو ہے وہ گواہی دیتا، اور اگر کوئی بندہ آپ کا انکار کرتا تو اس کو الٹا ٹانگ دیتا۔ تو جب ایسا ہوتا، دو چار لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا تو سب لوگ آپ کے اوپر ایمان لے آتے۔ مگر آپ کی تو حالت یہ ہے، یہ کفار یہ بے ادبی اور گستاخی کرتے تھے کہ ہم آپ کو پتھر مارتے ہیں، آپ کو تانے دیتے ہیں، آپ کے اوپر آوازیں کستے ہیں، ہم آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، مگر ہم پر جیسے کہ پیچھے گزرا پچھلی آیات میں کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول اور نبی ہیں تو ہم پر عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا؟ تو ہم تو آپ کو پتھر مارتے ہیں، ہم آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں، آپ کو تانے دیتے ہیں اور آپ کو آوازیں کستے ہیں، تو ہم پر عذاب نازل تو ہونا دور کی بات، ہمارے تو کبھی سر میں درد بھی نہیں ہوا، ہمیں تو کبھی کوئی تکلیف ہی نہیں آئی۔ تو آپ جیسے نبی کا اتباع کرنے کی یا آپ کی بات ماننے کی پھر ہم لوگوں کو ضرورت کیا ہے؟ یا تو یہ ساری چیزیں لائیں نا، یا تو کوئی ایسا قرآن لے کر آئیں جس میں ہمارے خداؤں کی مذمت نہ کی گئی ہو، ہمارے خداؤں کو برا بھلا نہ کہا گیا ہو، یا سونے چاندی کے ڈھیر لے کر آئیں اور لوگوں کے آگے وہ پیسہ پھینکیں اور لوگ آپ کے لائے ہوئے دین کو قبول کر لیں جو ان سے، یا آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ ہو جو آپ کی بات نہ مانے، وہ اس کی گردن میں روڑ کے رکھ دے، اس کو الٹا ٹانگ دے، اس کو سزا دے جو ان سے، تو لوگ ڈر کی وجہ سے آپ کے اوپر ایمان لے آئیں۔ مگر آپ کی تو حالت یہ ہے کہ ہم آپ کے اوپر ایمان بھی نہیں لاتے، ہم آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم آپ کے قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ہم کیا کہتے ہیں آپ پر آوازیں کستے ہیں، پتھر مارتے ہیں، آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، مگر ہمیں تو کوئی تکلیف ہی نہیں آتی جان سی ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کافروں کی یہ باتیں سنتے ہوں گے تو آپ کے دل اقدس کو تکلیف تو ہوتی ہوگی نا، پریشانی تو ہوتی ہوگی نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل اقدس کو دکھ تو ہوتا ہوگا نا جب یہ کافر یہ باتیں کرتے ہیں۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پھر یہ فرمایا کہ محبوب یہ کیسے ممکن ہے کہ ان لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کتاب کو تبدیل کر دیا جائے، آپ کتاب کو تبدیل کر دیں، یا کتاب کو یا کیا کہتے ہیں ان کے آگے دولت کے ڈھیر لگا دیے جائیں جو ان سے، یا کسی فرشتے کے نہ ہونے کی وجہ سے اور کتاب کے وحی کے اندر تبدیلی کے نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے دل اقدس کو کوئی تکلیف ہو، ہرگز نہیں۔ آپ تو اس لیے بھیجے ہی نہیں گئے جو ان سے، تو آپ کے لیے آپ سے تو یہ بات بڑی دور ہے کہ جو کچھ آپ کے اوپر نازل کیا گیا اس کے اندر کوئی تبدیلی ہو جائے، نہیں۔ آپ کا تو کام ہے کہ آپ اس کو جوں کا توں پہنچا دیں گے، بھلے کوئی اس قرآن کو مانے یا نہ مانے، آپ کی نبوت کو تسلیم کرے یا نہ کرے، آپ کا فرض ہے کہ آپ انہیں اللہ کے عذاب سے آپ انہیں آگاہ کرتے رہیں۔ باقی اللہ جانے اور وہ جانے، وہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ لے گا۔ جہاں پہلی قوموں کے اوپر اتنے عذاب آئے، جیسے پیچھے گزرا پچھلی آیات کے اندر، جیسے پہلی قوم وہ بھی تو یہی کہتے تھے اپنے نبیوں اور اپنے رسولوں کو کہ اگر آپ سچی ہیں تو ہم پر عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا؟ تو پھر عذاب آیا یا نہیں آیا؟ تو یہ عذاب کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ دن دور نہیں ہے۔
جب یہ عذاب کے دہانے کے اوپر، جہنم کے دہانے کے اوپر جو ان سے یہ لوگ کھڑے ہوں گے، آپ اس سے جو ان سے پریشان مت ہوں۔ آگے فرمایا آیت نمبر 13، ام یقولون افترا، کیا وہ یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے قرآن کو از خود گھڑ لیا ہے؟ یہ لوگ کہتی ہیں کہ یہ آپ نے قرآن خود سے گھڑ لیا ہے۔ اب اس بات کا ذکر قرآن میں 2-3 جگہوں پر آیا ہے، 3-4 جگہوں پر، سورۃ البقرہ میں بھی آپ لوگ پڑھ رہے ہیں شروع میں۔ تو کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے قرآن کو خود گھڑ لی ہے؟ قل، آپ فرما دیجئے، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تو کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کو خود گھڑ لیا ہے؟ تو آپ کہیے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے قرآن کو گھڑ لیا ہے تو پھر تم اس جیسی 10 صورتیں پھر تم بھی گھڑ کے لے آؤ۔ اگر میں نے گھڑا ہے تو پھر تم بھی گھڑ لو۔ پھر تم اس جیسی، یہ تو میں نے میرے اوپر تو تم یہ کہہ رہی ہو نا کہ پورے قرآن کو میں نے گھڑا ہے، تو تم جس میں ہزاروں آیات ہیں تو تم اس جیسی 10 صورتیں گھڑ کے لے آؤ، اس قرآن کریم جو سی ہیں تو ان کو لے آؤ، اور مدد کے لیے اللہ کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلا لو۔ چلو تمہیں یہ بھی اجازت ہے، اگر تم چاہتے ہو نا کہ اس قرآن جیسی کوئی سی 10 صورتیں گھڑ کے، اگر میں نے گھڑا ہے تو تم بھی 10 صورتیں گھڑ کے لاؤ نا، اور تم جس کو اپنے ساتھ مدد کے لیے بلا سکتے ہو اس کی مدد بھی اپنے ساتھ شامل کر لو، سر جوڑ کر بیٹھ جاؤ، مشورہ کر لو، اور پھر اس جیسی بھی 10 صورتیں جو ان سی وہ تم گھڑ کے لے آؤ۔ تو اللہ کی سوا، اسی لیے اب یہ بات خود بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کلام اللہ کا ہے۔ اللہ کی سوا جس کو لا سکتے لے آؤ، لاؤ اس جیسی بھی 10 صورتیں لے کر آؤ، اگر تم سچے ہو۔ آیت نمبر 13 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو پھر، اور جس کو اپنی مدد کے لیے بلا سکتے ہو اس کو اپنی مدد کے لیے اپنے ساتھ جو ان سے وہ بلا لو۔ اب قرآن پاک پر بار بار وہ جو اعتراض کرتے تھے، جیسے سورۃ البقرہ میں ذکر گزرا، بار بار یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اب ان کو اصل میں ان کو منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے۔ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی فصاحت اور بلاغت میں تو تمہارا بھی سکہ بڑا دور دور تک مشہور ہے، عرب کے علاقوں کے اندر تمہاری فصاحت اور بلاغت، تمہاری شاعری اور تمہارا کلام جو ان سے، تو تم ایسا کرو نا، تم سب سر جوڑ کر مل کر بیٹھ جاؤ، اللہ کو چھوڑ دو، ایک اللہ کو چھوڑ کر جس کو اپنی مدد کو بلا سکتے ہو بلا لو۔ تو تم اس قسم کا جو کلام ہے یہ بنا کر دکھاؤ نا۔ تو 10 صورتوں کا حکم فرمایا کہ 10 صورتیں اس جیسی بنا کے لے آؤ جس کو، مگر قرآن کریم کے مختلف مقامات کے اوپر اس کا ذکر ہے۔ تو بہرحال قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، عربی میں نازل ہوا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ تو تصنیف ہے اور نہ ہی اس کو جبریل علیہ السلام نے بنایا ہے، اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بنایا۔ ہاں، یہ اللہ کا ایک معجز کلام ہے، اور تمام جن اور فرشتے مل کر بھی تم جس کو اپنے ساتھ شامل کر سکتے ہو کر لو۔ اس آیت میں تو یہ فرمایا نا، جس کو ساتھ شامل کر سکتے ہو کر لو، لاؤ تم اگر میں نے یہ قرآن گھڑا ہے تو تم اس جیسی 10 صورتیں گھڑ کے لے آؤ، 10 صورتیں چھوٹی چھوٹی، کوئی کسی بھی طرح 10 صورتیں گھڑ کر لے آؤ، تو تم اس جیسی جنسی ہے وہ 10 صورتیں نہیں گھڑ سکتے۔ جس کو اپنی مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلا لو جن سے، کیونکہ یہ قرآن ایسا ہے کہ تم سارے جنوں کو بھی اکٹھا کر لو، سارے ملائکہ کو بھی اکٹھا کر لو، تو تب بھی اس کی نظیر نہیں لا سکتے۔
وہ اس کی نظیر نہیں لا سکتے. سارے فرشتے اور سارے جن بھی اگر تمہاری مدد کو آ جائیں، جو تم کہہ رہے ہو نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جو بے ادبی اور گستاخی کر رہے ہو کہ یہ اللہ کا کلام اور اللہ کی وحی نہیں ہے، یہ تو آپ نے خود بنایا ہے، یہ تو آپ نے خود تو پھر تم بھی بنا لو نا، پھر تم بھی گھڑ لو نا. اگر میرے محبوب کو تم یہ کہہ رہے ہو تو سورہ بنی اسرائیل کے اندر جیسے کہ اللہ پاک نے فرمایا کل عین اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلی. آپ کہیے، اب یہ قرآن ہے، اگر تمام انسان اور جن قرآن کی مثل لانے کے پر جمع ہو جائیں تو وہ اس کی مثل نہیں لا سکتے. تمام انسان، تمام اور تمام جن سارے اکٹھے ہو جائیں، کروڑوں اربوں خربوں، وہ اس کی مثل نہیں لا سکتے. اس لیے نہیں لا سکتے کہ یہ کسی انسان کا کلام ہی نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے جو ان سا ہے. تو پھر اب اس سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت میں تو یہ فرمایا نا کہ بھئی تمام انسان، تمام جن اس کی مثل لانے کے لیے اگر جمع ہو جائیں تو اس کی مثل نہیں لا سکتے. اور یہاں کیا فرمایا؟ ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. یہاں یہ فرمایا کہ کیا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کو خود سے گھڑ لیا ہے، آپ نے خود سے گھڑا ہے اس قرآن کو؟ تو پھر آپ فرما دینا، آپ فرما دیجئے ان کو کہ پھر تم اس کی مثل 10 صورتیں گھڑ کے لے آؤ، تم 10 صورتیں بنا کر لے آؤ جن سے، اور اپنی مدد کے لیے اللہ کے سوا چلو تمہیں اجازت ہے، جس کو بلا سکتے ہو بلا لو، اگر تم سچے ہو تو بلاؤ پھر اس کو. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. تو پھر سورۃ البقرہ کے اندر کیا فرمایا؟ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تم کو اس کلام کے کلام ربانی ہونے میں شک ہے، جس کو ہم نے اپنے محبوب کے اوپر نازل کیا، اپنے محبوب بندے کے اوپر نازل کیا، اپنے محبوب رسول پر نازل کیا، اپنے محبوب نبی کے اوپر نازل کیا، تو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے 10 صورتوں کا فرمایا، ایک جگہ پر فرمایا 10 صورتوں کی مثل لے آؤ. 10 صورتیں تم نے کیا لانی ہے؟ تم اس کے مثل ایک صورت ہی لے آؤ، ایک صورت لے آؤ، ایک صورت لے آؤ. اور چیلنج یہ ہے کہ جس کو شامل کر سکتے ہو اپنے ساتھ شامل کر لو، جس کو شامل کر سکتے ہو شامل کر لو. مگر آگے قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا؟ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. تو پھر اگر یہ بھی نہیں تو پھر اس کی مثل کوئی ایک آیت ہی لے آؤ اگر تم سچے ہو. یعنی 10 صورتیں نہ لا سکو تو پھر ایک صورت ہی لے آؤ، اور ایک صورت بھی نہ لا سکو تو پھر ایک آیت ہی لے آؤ، ایک آیت. اور سارے جنوں کو، سارے انسانوں کو، فرشتوں کو، سب کو اس میں ڈال لو، اپنی مدد کے اندر شامل کر لو. اور اس جیسی پہلے 10 صورتیں نہ لا سکو تو ایک آیت بھی نہیں لا سکو گے تم. ایک آیت ہی لا کر دکھا دو. محبوب ان کو کہیں نا، ان کو فرمائیں کہ اگر میں نے گھڑا ہے تو پھر تم بھی گھڑ لو، اگر میں نے گھڑا ہے تو پھر تم بھی گھڑ لو، اگر میں نے بنایا تو پھر تم بھی بنا لو. مگر تم نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے. 1400 سال گزر گئے، 1500 سال اس قرآن کو نازل ہوئے ہوئے، اور دن بدن میں نے چند روز پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ علم اور ریسرچ اور جو ریسرچ کے شعبے ہیں علم کی دنیا کے اندر، وہ اس وقت کی بنسبت آج ہزاروں گنا زیادہ ترقی اور زیادہ وہ آگے بڑھ چکی ہیں جن سے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس وقت وہ جو کافر یہود اور نصارہ جن سے تھے وہ اسلام کے دشمن تھے، اور آج اسلام کا کوئی دشمن نہیں ہے. آج اس سے بھی زیادہ اسلام کے دشمن موجود ہیں، اس سے بھی اسلام کے زیادہ مخالف جن سے موجود ہیں. مگر اس کے باوجود کوئی شخص قرآن مجید کی 10 صورتیں تو ایک طرف، ایک صورت ایک طرف، ایک آیت بھی ان 1500 سالوں میں یہ جو قرآن کا چیلنج ہے
इस चैलेंज के ऊपर कोई पूरा उतर सका है? कोई भी नहीं पूरा उतर सका और ना ही कोई पूरा उतर सकेगा। तो कुरान मजीद की हर सूरत नहीं बल्कि कुरान की हर आयत एक चैलेंज है। भले सारी फरिश्ते और सारे जिन इकट्ठे हो जाएं, सारे इंसानों को साथ शामिल करो, मगर तुम इसकी एक आयत भी नहीं ला सकते। इसीलिए कहीं 10 सूरतों का फरमाया गया, कहीं एक सूरत का फरमाया गया, और फिर फरमाया गया वो भी नहीं तो एक बात, यानी एक आयत ही ले आओ, चलो एक आयत ही लेकर आओ। अगर तुम लेकर आ सकते हो महबूब, इनको कहो इन काफिरों को, ये बकवास करती हैं और ये कहती हैं कि आपने ये कुरान खुद घड़ा है, आपके ऊपर बेअदबी और गुस्ताखी करती हैं कि ये कुरान आपने घड़ा है, आपकी नबूवत के ऊपर और आपकी रिसालत के ऊपर शक करती हैं। तो इस कुरान की हर आयत जो है, इसकी हर आयत जौन सी है, वो कुरान की सदाकत, अल्लाह की वहदानियत और आपकी रिसालत के ऊपर बहुत बड़ी दलील है, बहुत बड़ी दलील है जिनसे। इसीलिए 1500 साल गुजर गए, आज तक इसकी कोई मिसल न ला सका है और न ला सकेगा, इसलिए कि ये अल्लाह का कलाम है। आगे फरमाया आयत नंबर 14, आगे फरमाया فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ پھر اگر وہ تمہارے چیلنج کو قبول نہ کریں، محبوب اگر یہ آپ کے چیلنج کو قبول نہ کریں، تو یقین رکھو کہ قرآن اللہ ہی کے علم کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ یہ بات سن لو، یہ بات آپ لوگ جن، اور اس کے سوا کوئی عبادت کے مستحق نہیں ہے۔ تو اے کافرو، کیا تم اسلام لانے والے ہو؟ کیا تم اسلام لانے والے ہو جون سا ہے؟ تو اب اصل میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان مشرکین کو آپ یہ فرما دیجئے کہ قرآن مجید کی، چونکہ اس مقام کے اوپر 10 صورتوں کا ذکر ہوا ہے، تو قرآن اور دوسرے مقام کے اوپر ایک صورت کا ذکر ہوا، اور پھر ایک اور مقام کے اوپر ایک آیت کا ذکر ہوا، تو اس جگہ پر کتنی صورتوں کا ذکر ہوا ہے؟ 10 صورتوں کا۔ تو اے محبوب، آپ ان مشرکوں کو کہہ دیجئے، ان مشرکوں کو فرما دیجئے کہ اگر تمہارے سارے بت، جن بتوں کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور پھر خود ہی ان کو سجدے کرتے ہو، تو اگر وہ بھی تمہاری مدد نہ کر سکیں اور یہ 10 صورتیں نہ لا سکیں، تو پھر اب تو جان لو کہ یہ قرآن جون سے آسمان سے میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے علم اور اللہ کے اذن اور اللہ کے حکم کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ یہ اللہ کی وحی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب نے اس کو خود نہیں گھڑا، اگر خود گھڑا ہوتا تو پھر آج تک پتہ نہیں کتنے لوگ اور بھی گھڑ کے لے آتے۔ اور یہ بھی یقین رکھو کہ مخلوق کی عبادت کا جو مستحق ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہے، بس مخلوق کی عبادت کا مستحق، کیونکہ وہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے، بت پرستی کو چھوڑ دو اور اس اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو اور اس کی وحدانیت کو جن سے وہ قبول کر لو۔ اس لیے فرمایا پھر اگر وہ اگر آپ کے چیلنج کو قبول نہ کریں، فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، پھر اگر وہ تمہارے چیلنج کو قبول نہ کریں تو یقین رکھو کہ قرآن اللہ ہی کے علم کے ساتھ نازل کیا گیا ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے مستحق نہیں ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ فَهَلْ أَنْتُم مُّسْلِمُونَ، تو اے کافرو، کیا تم اسلام لانے والے ہو؟ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔